غالب کی نگاہ بھی سبز ڈاٹسن کار پر تھی جس میں سے ایک لڑکا اتر کے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ یہ تو فیصل ہے، نوشابہ نے چیخ ماری۔ میں نے اسے روک لیا۔ کون فیصل؟ میرا بیٹا فیصل، فیصل! وہ دیوانہ وار چلانے لگی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مسجد گاؤں کے باہر تھی اور اس میں شہر کی مسجدوں کی طرح پیش امام کی قیام گاہ نہ تھی، ورنہ صورتحال سنگین ہو جاتی۔ شور مت کرو، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ نوشابہ تڑپی بھی مگر خود کو میری گرفت سے آزاد نہ کرا سکی۔ غالب نے حیرانی سے کہا، یہ تو اکیلا ہے، یہ بچہ کس لیے آیا ہے آخر یہاں؟ اکیلا؟ میں نے کہا، اور ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا اعتماد تو دیکھو، کوئی ڈر نہیں اسے، غالب بولا۔ نوشابہ نے مزاحمت ختم کر دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تمہارا بیٹا آیا ہے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ یہ نام کا دلاور نہیں، سچ مچ بہادر ہے۔ حیرت اور فخر و مسرت کے جذبات نے دلاور کی بیوی کو اتنا مغلوب کر لیا تھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ دیکھو، اس کو کچھ مت کہنا، یہ بچہ ہے، کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اس بچے کو بھی پکڑ لیں گے؟ نہیں مسز دلاور، تمہارا شوہر کمینہ اور بزدل ہے، بیٹا نہیں۔ وہ خود آیا ہے تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ فیصل نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں اور اس نے پہلے ہی خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ وہ اپنی عمر کی مناسبت سے صحت مند اور ہینڈسم تھا کیونکہ اس کی صورت ماں پر گئی تھی۔ اس نے بیساکھی پر چلنے والے غازی سے ہاتھ ملا کے کچھ کہا، پھر وہ دونوں ایک ساتھ قدم بڑھانے لگے۔ میں اور غالب اس منظر کو حیرانی سے دیکھتے رہے۔ گہرے سلیٹی رنگ کی قمیص اور سفید پتلون پہنے وہ لڑکا کوشش کر رہا تھا کہ اپنے خوف پریشانی کا اظہار نہ ہونے دے۔ اس کی ذمہ دارانہ متانت کا مظاہرہ یقیناً قابل تعریف تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہ مجھ پر ٹھہر گئی۔ آپ ہیں سکندر اعظم؟ میں نے مسکرا کے کہا، سکندر بخت میرا اصل نام ہے، تمہارے ابا کچھ بھی کہیں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں فیصل ہوں، چودھری دلاور کا بیٹا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے، یہ میرے دوست مرزا غالب ہیں، صحافی۔ اس نے غالب سے بھی ہاتھ ملایا۔ میں اپنی امی کو لینے آیا ہوں، آپ نے انہیں اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔ میں نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، تم اندر جا کے اپنی امی سے مل سکتے ہو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الزام غلط ہے۔ وہ اندر گیا تو نوشابہ نے چلا کے کہا، فیصل! اور اسے اپنے سینے سے لگا کے رونے لگی۔ تم یہاں کیوں آ گئے فیصل؟ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، روئی مت امی، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں فیصل، لیکن تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا یہاں۔ تمہارا باپ کیوں نہیں آیا آخر؟ چھوڑے امی، چلے میرے ساتھ۔ میں نے کہا، ایک منٹ بیٹا، جانے سے پہلے تمہیں یہ ضرور بتانا پڑے گا، آخر چودھری صاحب نے تمہیں کیوں بھیجا؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، خود آیا ہوں میں۔ میں نے مسکرا کے کہا، آئے تو خود دو، تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ کوئی نہیں، بس ایک ڈرائیور ہے، میں ابھی چھوٹا ہوں، گاڑی نہیں چلا سکتا، وہ بولا۔ لیکن اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ غالب نے کہا، ریوالور یا پستول؟ آپ تلاشی لے سکتے ہیں گاڑی کی۔ میں نے کہا، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، لیکن تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ ڈرائیور لے کر آیا ہے۔ مگر ڈرائیور کو یہ پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا، چودھری صاحب نے۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، مگر ہماری ان سے کچھ اور بات ہوئی تھی، کیا تم کو نہیں آنا تھا؟ ہاں، استاد پیڈرو سے کہا تھا انہوں نے۔ میں نے اجاری سے کہا، اچھا کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ گاڑی لے جاؤ اور یہ 3 لاکھ روپے کی رقم کسی کو دینی ہے۔ انہوں نے پیڈرو کو ایک کاغذ دیا تھا جس پر 3 لاکھ لینے والے کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ میں نے کہا، لیکن پیڈرو تو یہاں نہیں آیا اور ہم نے تو 3 لاکھ نہیں مانگے تھے۔ غالب نے کہا، جب پیڈرو باہر نکلا تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بولو، رک کیوں گئے؟ میرے ڈیڈی نے پیڈرو کو دھوکہ دیا تھا، دھوکے سے یہاں بھیجا تھا۔ اگر وہ یہاں آ جاتا تو آپ اسے پکڑ لیتے اور امی کو چھوڑ دیتے۔ میں نے کہا، اگر وہ نہ آتا تب بھی ہم تمہاری امی کو چھوڑ دیتے، تم ان سے پوچھ سکتی ہو، ہم نے ان کو بہت آرام سے رکھا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر مجبوراً میری بات پر اسے یقین کرنا پڑا۔ پیڈرو کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ جب وہ باہر نکلا تو بہت غصے میں تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ پیڈرو میرے ڈیڈی کو گالیاں بک رہا تھا کہ چودھری کیا مجھے بے وقوف سمجھتا ہے؟ کیا میں قربانی کا بکرا ہوں؟ اسے اتنی فکر ہے بیوی کی تو خود جائے۔
اس کا ساتھی پیڈرو سے کہہ رہا تھا کہ آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے۔ میں وہیں باغ میں تھا اور سب سن چکا تھا۔ میں نے کہا، انکل پیڈرو، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ اس نے مجھے گھور کے کہا، تم کہاں جاؤ گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا، امی کو لینے، مجھے سب معلوم ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا، ماں کو بھول جاؤ بیٹا، تمہارا باپ نئی ماں لا دے گا تمہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پیڈرو کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جیسے ڈیڈی نے اسے دھوکہ دیا، ایسے ہی وہ ڈیڈی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جانتے بوجھتے کسی اور کے لیے اپنی جان خطرے میں کون ڈالتا ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ڈیڈی خود جائیں۔ میں نے کہا، تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ بھاگ گیا، 3 لاکھ بھی لے گیا تمہارے ڈیڈی کے، غالب نے کہا۔ جب میں اندر گیا تو ڈیڈی کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اشارے سے بھگا دیا۔ میں نے ساتھ والے کمرے سے ان کی باتیں سنی۔ وہ کسی کو بتا رہے تھے کہ ان حالات میں پیڈرو کو قربان کرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ بس یہ سن کے میں پھر ڈیڈی کے پاس گیا اور میں نے چیخ کے کہا، ڈیڈی، میری بات سننی پڑے گی آپ کو۔ آپ نے پیڈرو کے لیے گڑھا کھودا تھا، آپ خود گر گئے ہیں اس میں۔ انہوں نے فون رکھ دیا اور مجھے گھورنے لگے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم فیصل؟ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں؟ میں بچہ نہیں ہوں، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، سب سن لیا ہے میں نے۔ آپ کی وجہ سے میری امی کو اغوا کیا گیا اور اب ان کی جان خطرے میں ہے، مگر آپ کو پرواہ نہیں۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، بہت گالیاں دی۔ بول، کیا جانتا ہے تو؟ بتا مجھے کتنا بڑا ہو گیا ہے تو؟ کیا میرا باپ بن گیا تو؟ میں مار کھاتا رہا اور انہیں بتاتا رہا کہ اگر میری امی کو کچھ ہوا تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر انہیں زیادہ غصہ آیا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر متانت کے باوجود کم عمری کی معصومیت تھی۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور لگتا تھا کہ وہ اچانک رو پڑے گا۔ نوشابہ نے کہا، چل دفع کر فیصل، اچھا ہوا تو آ گیا۔ میں نے کہا، مسز دلاور، میں آپ کو یا آپ کے بہادر بیٹے کو روکوں گا نہیں، لیکن یہ جاننا میرے لیے بے حد ضروری ہے کہ فیصل کو اس جگہ کا علم کیسے ہوا۔ اپنی حفاظت بھی کرنی ہے مجھے۔ فیصل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ڈیڈی نے امی کو گالیاں دی، بہت بہت برا کہا، تیری ماں۔ میں سمجھ گیا کہ دلاور نے کیا کہا ہوگا۔ بیٹے میں اخلاقی جرت نہ تھی کہ ماں کے سامنے وہ فحش الفاظ دہرا سکتا جو اس کے خیال میں ماں کے پاک نام پر بدترین تہمت تھے، مگر بے بنیاد نہ تھے۔ دلاور نے اپنی بیوی کو فحشہ، بد چلن، طوائف کہا ہوگا، لیکن کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے کردار کو ہدف بنانا بارود کو چنگاری دکھانے سے کم خطرناک نہیں ہوتا۔ فیصل نے بھی روتے سسکیاں لیتے ہوئے بتایا، جب ڈیڈی نے امی کو گالیاں دی تو میرا دماغ الٹ گیا۔ میں نے دوڑ کے وہ ریوالور اٹھا لیا جو ڈیڈی اپنے پاس رکھتے تھے۔ ریوالور وہیں موجود تھا۔ سوچے سمجھے بغیر میں نے گولی چلا دی۔ میں اندھا اور پاگل ہو گیا تھا۔ نوشابہ نے چیخ ماری، تو نے گولی مار دی اپنے باپ کو؟ وہ فیصل کو دیوانہ وار جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بالکل پرسکون رہا۔ میں کیا کرتا امی؟ یہ مجھ سے پوچھتا ہے کمینے، باپ کو قتل کر دیا، ماں کو بیوہ کر دیا تو نے؟ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے مارنے لگی۔ آپ نے غلط سمجھا امی، اس نے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ کب کہا میں نے؟ ڈیڈی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ بین کرتی ہوئی نوشابہ کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ مگر تو نے گولی چلائی تھی۔ ہاں، میں مجبور ہو گیا تھا، لیکن میں نے ان کا نشانہ لے کر فائر نہیں کیا تھا۔ آپ جانتی ہیں امی میرا نشانہ کیسا ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ بے غیرت کی حسرت بھی پوری کر لینا اگلی بار۔ تو اب بڑا ہو گیا ہے نا، قد میں باپ کے برابر آ گیا ہے، رشتے کا لحاظ ختم کر دیا تو نے۔ ایک بار ہاتھ اٹھ گیا، اب تجھے روکنے والا کون ہے؟ وانسو پوچھ کے بولی، کیا وہ زخمی ہے؟ انہیں خراش بھی نہ آتی، مگر انہوں نے فٹ بال کی طرح میرے ہاتھ پر کک مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ پہلے جیسے پھرتیلے تو نہیں ہے نا؟ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی کہ گولی ان کی ٹانگ میں لگ گئی۔ چلیں، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، وہ معاف کر دیں گے مجھے۔ نوشابہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ معاف نہیں کرے گا تو باپ اور کیا کرے گا؟ سامنے اولاد کی جوانی کا زور ہو تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، خود کو بوڑھا ماننے پر۔ کوئی اور ہوتا تیری جگہ تو دلاور تیرے جیسے 4 کو بھی اٹھنے نہ دیتا۔ میں عورت کی فطرت کے روپ بے روپ دیکھ کے حیران تھا، جو گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدل رہی تھی۔ پہلا رنگ ایک عام وفا پرست مشرقی بیوی کا تھا جس نے شوہر کے ساتھ 24 سال گزارے تھے۔ ہماری تہذیب معاشرت میں وفا کا یہ رنگ غالب رہتا ہے۔ لڑکیاں مزاج طبیعت کے اعتبار سے اتنی صابر و شاکر، قناعت پسند ثابت ہوتی ہیں کہ ہر قسم کے شوہر کو مجازی خدا کا درجہ دے کر خوش رہتی ہیں، خواہ
اس رتبے پر فائز ہونے والا مجموعہ نقائص ہو اور تمام شرعی عیب رکھتا ہو۔ یہ ہمارے گھروں کی تربیت کا اثر ہے جو عقیدے کی طرح ان کے لہو میں رچ بس جاتا ہے۔ نوشابہ کے کیس میں شوہر سے وفا پرستی بہت جلد اتر گئی تھی اور اس نے غیر معمولی جرت یا بے حیائی کے ساتھ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ شوہر کے اعتماد کو دھوکہ دیتی رہی ہے، اور جس حسن پر اسے ناز تھا اسے پرستش نہیں ملی، اور جس حسن پر اسے ناز تھا اسے وہ معیار نہیں ملا، تو اس نے معیار والے تلاش کر لیے تھے۔ بیٹے کو دیکھتے ہی وہ ماں بن گئی تھی، اور ایک کلابادی کھا کے اس نے روایتی بیوی کا کردار اپنا لیا تھا، اس کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی چیز نہ تھی۔ معلوم نہیں وہ دھوکہ کسے دے رہی تھی، مجھے، اپنے بیٹے کو، یا خود کو۔ تریا چلتر کی اصطلاح کے پیچھے شاید عورت کی فطرت کا سینکڑوں صدیوں کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ کیا اپنی رنگین مزاجی کا ذکر کر کے وہ مجھے آزما رہی تھی کہ میں کتنی مزاحمت رکھنے والا مرد ہوں اور خود اس کی قوت تسخیر کتنی ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو رشوت میں پیش کر کے میری قید سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اسے اپنی ہمت کا کارنامہ اور ذہانت کا کمال قرار دیتی، اور شوہر کی نگاہ میں اتنی ہی پاک باز و پاک دامن رہتی۔ ویسے بھی 24 سالہ ازدواجی زندگی کے بعد شوہر کے پاس اس کے دعوے کی صداقت کو آزمانے کا نہ کوئی نسخہ تھا نہ طریقہ۔ جب وہ ناکام رہی تو پھر اپنے اصل روپ میں نظر آنے لگی اور بیٹے کے سامنے شوہر پرست بیوی بن گئی۔ اپنی مامتا کی آبرو کو بچانے کے لیے ازحد ضروری تھا کہ اس کی وفا شعاری کا بھرم قائم رکھے۔ کون جوان بیٹا ماں کے خلاف بد کرداری کے الزام کا طعنہ سن کے اس کی عزت کر سکتا ہے؟ وہ بیٹے کی نظر سے گرتی تو خود اپنی نظر سے گر جاتی۔ نوشابہ کے رویے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ انتقاماً بھی دلاور سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی تو 7 پردوں میں رہ کے وہ اپنے شوہر، اپنی اولاد کی نظر میں معتبر تھی، یا پھر خود فریبی کا شکار تھی کہ ایسا ہی ہے۔ اندر کا حال کون جانتا ہے اللہ کے سوا۔ دلاور کا بیٹا صورت میں ماں سے مشابہ تھا۔ اس کا بے پناہ اعتماد، جارحانہ رویہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس کی فطرت پر باپ کی صفات غالب ہیں۔ بہت کم عمری میں اس کی نظر بہت گہرائی تک دیکھنے لگی تھی، اور اس کی قوت فیصلہ ایسی تھی کہ وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ کیا ہم جا سکتے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ میں چونکا، کیوں نہیں؟ اگر تمہاری جگہ خود دلاور آتا تو بات کچھ اور ہوتی، مگر تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ آپ بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہیں مسز دلاور۔ نوشابہ نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو۔ فیصل نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ مسٹر سکندر بخت، میرے باپ کا کوئی دشمن میرا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن میں اعتراف کر سکتا ہوں کہ آپ کم ظرف اور بے ضمیر ثابت نہیں ہوئے۔ کیا اسی یقین کی بنیاد پر تم نے اتنا بڑا رسک لیا یہاں آنے کا؟ میں نے اسے ہاتھ ملا کے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا، لیکن کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ تم 2 باتیں پوچھ سکتے ہو، میں نے کہا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا، جنگ میں آدمی بعض اوقات اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اصول چھوڑنے پڑتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پھر ہو سکتا ہے؟ آئندہ بھی آپ گھر کی 4 دیواری میں داخل ہو سکتے ہیں کسی عام ڈاکو کی طرح؟ میں نے سوچ کے جواب دیا، اس کا انحصار تو حالات پر ہے۔ اگر تمہارا باپ خوش فہمی کے مرض میں مبتلا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ ہم شرافت کے حصار سے نکل ہی نہیں سکتے اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ نقصان میں کون رہے گا۔ غالب نے کہا، پہل اس نے کی تھی۔ اگر تم اسے سمجھا سکتے ہو تو ضرور سمجھانا کہ شکاری وہی کہلاتا ہے جو جنگل میں شکار کھیلے۔ پنجروں میں بند طوطا مینا کو نشانہ بنا کے خود کو شکاری سمجھ لینا کوئی بہادری نہیں۔ میں آپ کی بات اسے کہہ دوں گا، کوشش کروں گا کہ وہ سمجھ بھی جائے، وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اسے جانتا ہوں۔ میں نے کہا، تم ماشاءاللہ سمجھدار ہو، اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتے ہو۔ میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، پھر تم یہ فیصلہ کر چکے ہوگے کہ تمہیں کیا بننا چاہیے؟ ہر بچہ سوچتا ہے کہ بڑا ہو کے وہ کیا بنے گا، غالب بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا بڑا بھائی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اسے داخلہ بھی مل گیا تھا میڈیکل کالج میں، لیکن جب اس کا آخری سال تھا تو سب غلط ہو گیا۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا اس کے ساتھ۔ حادثہ ہی تھا، اس کے باپ نے ایک قتل کر دیا۔ وہ پورے کنبے کی پرورش کر رہا تھا، بہت عزت دار آدمی تھا، اچھے عہدے پر تھا۔ وہ جیل چلا جاتا تو اسے پھانسی ہو جاتی، ماں بیوہ ہو جاتی۔ اس کی 3 جوان بہنیں تھیں، ان کی شادی کون کرتا؟ بس اس نے الزام اپنے سر لے لیا۔ میں نے اس کی اداس صورت کو دیکھا۔ پھر پھانسی ہوگی اسے؟
نہیں، حالات کی شہادت اسے مجرم ثابت نہیں کر سکی تو عدالت نے اسے شک کا فائدہ دیا اور اسے صرف 6 مہینے کی سزا ہوتی، قتل کے جرم میں نہیں۔ حقائق کو چھپانے یا شاید توہین عدالت کے جرم میں سزا نہ ہوتی تب بھی کیریئر تو اس کا ختم ہو چکا تھا۔ فیصلہ ہونے تک وہ جیل میں رہا، اس سے پہلے پولیس کی تحویل میں۔ ظاہر ہے اسے پھر داخلہ نہیں ملا، صرف 1 سال ہی رہ گیا تھا، مگر تقدیر کو منظور نہ تھا، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ آج کل غلط دندوں میں پڑا ہوا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ میں نے کہا، تمہارے نزدیک پیسہ کمانے کے لیے صرف جائز اور صحیح کام کرنے چاہیے؟ میں انٹرویو نہیں دے رہا ہوں، آپ کے ایک سوال کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے چالاکی سے کام لیا۔ میں نے کہا، اچھا، ایک سوال میں بھی پوچھوں؟ 2 پوچھیے۔ وہ مسکرانے لگا۔ فرض کرو تمہیں آگے جا کے، شاید اس نے میرے سوال کا اندازہ کر لیا۔ دیکھیے، مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، تم واقعی بہت ہوشیار ہو، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ بس ایسے ہی، اتنی باتیں سنی تھی میں نے آپ کے بارے میں۔ میں نے کہا، اچھی یا بری؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ ہم پھر ملیں تو ایسے ملاقات نہ ہو، میرا مطلب ہے ایسے حالات میں۔ فیصل کی ماں خاموش کھڑی تھی اور اس کا ایک ہاتھ اپنے بیٹے کے کندھے پر تھا جو قد میں اس سے 1 بالش اونچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر و طمانینت کے جذبات تھے، لیکن وہ تھکی تھکی اور کچھ بے چین تھی۔ شاید اسے فکر تھی کہ واپسی کا مرحلہ تو بیٹے نے آسان کر دیا، مگر واپسی پر اسے جس طوفان کا سامنا ہوگا اس سے وہ بیٹے کو کیسے بچائے گی؟ دلاور کا بیٹا اور اس کی بیوی اب لوٹ کے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ میں اسے نہ اپنی جیت کہہ سکتا تھا نہ ہار۔ اگر میں یہ سمجھتا کہ دلاور کی بیوی کے بدلے میں استاد پیڈرو کو حاصل کرنے میں ناکام رہا تو یقیناً یہ ہار تھی، اور اگر میں یہ کہتا کہ میں نے فوتیا کے شوہر کے اغوا کا بدلہ دلاور کی بیوی کو یرغمال بنا کے لے لیا تھا تو یہ یقیناً میری جیت تھی۔ کالیا کا قتل میری ہار تھی تو اس کی بہن کو شادی کے نام پر بے آبرو ہونے سے بچا لینا میری جیت تھی۔ یہ شطرنج کی بازی نہیں تھی یا کرکٹ کا میچ نہیں تھا، یہ زندگی کی رزم گاہ میں 2 حریفوں کی جنگ تھی جو ازل سے جاری تھی۔ اس کے 2 فریق ہر دور میں ہر جگہ متصادم رہے تھے، لیکن نہ باطل کی قوت حق کو شکست دے سکی تھی اور نہ حق نے باطل کو ہمیشہ کے لیے فنا کیا تھا۔ سبز رنگ کی ڈاٹسن کو شاید کوئی شوفر چلا رہا تھا جو بطور باڈی گارڈ بھی ساتھ آیا ہوگا، وہ یقیناً مسلح بھی ہوگا، اور ممکن ہے اتنے فاصلے سے دور بین لگا کے سب کچھ دیکھتا رہا ہو، لیکن اس نے گاڑی سے اتر کے قریب آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی یا اسے دخل اندازی سے منع کر دیا گیا تھا۔ اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ چھوٹے چودھری صاحب کی حکم عدولی کر سکے۔ خدا نہ خواستہ صورتحال خراب ہو جاتی تو اس کے سامنے 2 مشکل راستے ہوتے، یا وہ اکیلا ہی جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے مارا جائے یا واپس جا کے بڑے چودھری صاحب کے سامنے اپنی کوتاہی، فرض ناشناسی اور نمک حرامی کا اعتراف کرے اور ذلت کی موت قبول کر لے۔ واپسی میں وہ یقیناً بہت پرسکون اور خدا کا شکر گزار ہوگا کہ وہ چودھرائن اور چھوٹے چودھری صاحب کو کسی خرابی کے بغیر زندہ سلامت واپس لے جا رہا ہے۔ باغی اور نافرمان بیٹے کے خلاف چودھری دلاور کی آتش فشانی خود سرد پڑ جائے گی جب وہ دیکھے گا کہ بیٹا اپنی ماں کو خطرناک دشمنوں کے قبضے سے چھڑا لایا ہے۔ استاد پیڈرو کی دغا بازی کا صدمہ بیٹے کی جرت و ذہانت پر فخر کے احساس سے کم ہو جائے گا۔ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ شاید وہ بھول جائے کہ بیٹے نے اس پر گولی چلائی تھی اور اسے گلے لگا کے کہے کہ بیٹا، میرے صحیح جانشین ثابت ہو رہے ہو تم، اب مجھے کسی پیڈرو کی ضرورت نہیں۔ وہ سب جو خود غرضانہ مفادات کی جنگ میں شریک ہیں، خلوص اور وفا کے نام پر بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ استاد پیڈرو اور چودھری دلاور کے مفادات آپس میں ٹکرائے تو رفاقت کی بنیادیں ہل گئیں۔ پہلے دلاور نے استاد پیڈرو کو چکمہ دے کر خمارے مطالبات منظور کیے اور اسے بڑی چالاکی سے قائل کر لیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، تم فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے میری بیوی کو لے آؤ۔ اس نے پیڈرو کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی ہوگی کہ اس نے اپنی چالاکی سے اور وسائل سے ہمارے عزائم کو ناکام کر دیا ہے، لیکن پیڈرو نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ برسوں بعد وہ سمجھنے لگا ہوگا کہ دلاور کب کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی چھٹی اس نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا ہوگا، یا ممکن ہے اس کو کسی مہر میں راز درون مے خانہ نے ظاہر کے سچ پر پڑا ہوا جھوٹ کا پردہ ہٹا کے دکھا دیا ہو۔ اسے یقیناً صدمہ ہوا ہوگا اور سخت طیش آیا ہوگا کہ برسوں کی وفاداری کا چودھری دلاور نے کیا صلہ دیا ہے۔ اس نے پیڈرو کو صدقے کے بکرے کی طرح قربان کرنا منظور کر لیا تھا تاکہ اس کی بیوی کی جان بچ جائے۔ غالب نے میرا شانہ ہلایا۔ چلیے حضور، کھیل ختم ہوا،
کی سوچ میں ڈوبے ہیں۔ میں نے کہا یار لڑکا جیدار تھا، آگے چل کے نہ جانے کیسا ہو۔ غالب نے کہا ہوگا کیسا، یہ اگلی نسل کا دلاور ہوگا، 21ویں صدی کا۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں، عمل کے ساتھ رد عمل ایک پلیہ ہے، کیا پتہ یہ اپنے ماحول سے متنفر ہو جائے۔ آزر کے گھر ہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، مجھے آثار اس کے برعکس لگتے ہیں۔ محاورہ تو یہ بھی ہے کہ باپ پہ پوت پتا پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، اور پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ جو اس عمر میں دلاور جیسے باپ کی دہشت سے متاثر نہ ہو اور اس پر گولی چلانے کا حوصلہ رکھتا ہو، کیا وہ بعد میں کسی اور کا لحاظ کرے گا؟ دلاور کریلا ہے تو اس کا بیٹا نیم چڑا بھی ہوگا، مگر اس کی فکر ہم کیوں کریں؟ میں نے کہا فکریہ مایوسی کی بات نہیں، 21ویں صدی کے ہر دلاور کے لیے سکندر اور غالب بھی تو ہوں گے، ہم نہ ہوں گے، کوئی خمسہ ہوگا۔